دیر تک فالو کیا آپ کی حکومت کی پرفارمنس. یہ جب ہمارے پاس آپ کی یہ پرپوزل آئی کہ آپ کو فائنانس کریں تو اس سے پہلے میں آپ کو فالو کر رہا تھا، کیونکہ میں نے جتنی بھی چیریٹیز جتنی بھی NGOs کام کرتے رہے پاکستان میں ان کو میں دیکھتا رہا ہوں سالوں سے، اور آپ کا بڑا کریڈیبل نام تھا جو آپ نے ابھی دکھایا بھی، کیونکہ ایک خیراتی ادارے کی کامیابی کا سب سے بڑا راز یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اعتماد ہو اس کے اوپر، اس میں ٹرانسپیرنسی ہو اور اس میں اس کی کریڈیبلٹی ہو. تو اس کے علاوہ کبھی بھی آپ پیسہ نہیں اکٹھا کر سکتے زیادہ دیر تک. لوگ تھوڑی دیر کے لیے پیسہ اکٹھا کر لیں گے، لیکن آخر میں لوگ ان کو پیسہ دیتے ہیں جن کو اعتماد ہوتا ہے کہ ہمارا پیسہ صحیح جگہ پہ جائے. اور اگر ان کو یہ اعتماد ہو جائے تو آپ کو کبھی بھی، جو میں اپنی قوم کو جانتا ہوں، کبھی پیسے کی کمی نہیں ہوتی. شوکت خانم، میں اس لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جو لوگ آتے ہیں اس فیلڈ میں کسی بھی وجہ کے سے وہ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں انسانیت کے لیے، تو ان کو میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ جب میں نے شروع کیا شوکت خانم کینسر ہاسپٹل تو 70 کروڑ کا انہوں نے کہا بنے گا، 70 کروڑ کا. اس وقت لگتا تھا کہ 70 کروڑ کیسے اکٹھا ہوگا، اور بڑی مشکلوں سے اکٹھا ہوا وہ 70 کروڑ. لیکن مجھے اس وقت یہ نہیں پتا تھا کہ جو میں ہاسپٹل بنا رہا ہوں 70 کروڑ کا، اس کا آج خسارہ 75% کینسر کے مریضوں کا مفت علاج کرنے پہ آج اس کا خسارہ 10 ارب روپیہ سالانہ. اور یہی لوگ پچھلے سال سے زیادہ پیسہ دیتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو جب اعتماد ہوتا ہے کہ ان کا پیسہ صحیح جگہ پہ جا رہا ہے. ہماری قوم آخرت میں بلیو کرتی ہے اور لوگ اپنی آخرت کے لیے ہمیشہ انویسٹ کرتے ہیں، اور یہ انویسٹمنٹ ہے آخرت کے لیے. اس کے بعد یہ جو ہمارا پروجیکٹ ہے ہاؤسنگ کا، لو کاسٹ ہاؤسنگ، کہ ان لوگوں کے لیے جو کہ جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، تنخواہ دار طبقہ ہے، اس کے پاس کیش نہیں ہے گھر بنانے کے لیے. اور پاکستان میں جس طرح سیکرٹری صاحب نے عمران زیب نے کہا کہ پاکستان میں دنیا میں اور بر صغیر میں سب سے کم فائنانس ہے، یعنی بینک پیسہ دیتے ہیں گھر بنانے کے لیے. جو ہاؤس فائنانس جسے مورٹگیج کہتے ہیں، یعنی جو قرضہ لے کے میں اگر گھر بنانا چاہوں، پاکستان بر صغیر میں بھی سب سے پیچھے. ہندوستان کی ایوریج ہے 10% ہے ہاؤسنگ فائنانس سے وہ گھر بناتے ہیں. ملیشیا کی 30% ہے. یورپ انگلینڈ 80% سے بھی اوپر ہے. تو ہمارا 0.2% ہے، یعنی سب سے کم ہمارے ہاؤسنگ فائنانس ہے. اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ فورکلوجر لاز نہیں ہے ہمارے. عدالت میں یہ ریزرو کیا ہوا فیصلہ، اور ہم 1.25 سال سے انتظار کر رہے ہیں اس قانون کا. تو امید ہے کہ اب یہ قانون آ جائے گا اور اس کے بعد آسان ہو جائے گا لوگوں کے لیے، تنخواہ دار طبقے کے لیے اپنے گھر بنانے. لیکن یہ جو طبقہ ہے جو بالکل اپنی سب سے کم آمدنی کا طبقہ ہے، اس کے لیے یہ بہترین طریقہ ہے کہ انہی کو ہم فائنانس کریں، وہ پھر اپنے گھر بنائیں. اور یہ بالکل آپ کی طارق چیمہ، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ان کو ایک آرکیٹیکچر، ان کو ایک ڈرائنگ دے دیں تاکہ اسٹرکچر ان کو مل جائے. کیونکہ ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوگا کہ وہ آرکیٹیکٹ ہائر کریں اور وہ پھر ان کو بتائے. تو ایک اسٹینڈرڈائزڈ ان کو ہم اگر دے دیں اور اس کے مطابق، یعنی ڈفرینٹ، اگر 5 مرلہ ہے تو اس کو کتنا ہے، یا 6 مرلہ ہے، ایک اسٹینڈرڈائز دے دیں تاکہ ان کے پاس وہ بھی ہو جائے، گھر بھی اچھا بن جائے، ڈرائنگ بھی ہو جائے، اور اپنے جو بھی سیلف ہیلپ بیسس پہ جو بناتے ہیں ان کی بہتری ہو جائے گی. میں اس سے بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں. دیکھیے گورنمنٹ کا کام کیا ہے؟ ہم کئی دفعہ بھول جاتے ہیں کہ گورنمنٹ صرف آتی کس لیے ہے. گورنمنٹ کا سب سے بڑا کام ہوتا ہے کہ جو
جو لوگ اس گورنمنٹ کے اندر, اس ملک کے اندر زندگی کی ریس میں پیچھے رہ جاتے ہیں. گورنمنٹ کا کام ہے ان کی مدد کرنا. ایک سویلائزڈ معاشرہ, ایک انسانی معاشرہ, یہ یاد رکھنا اس کی سب سے بڑی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی کمزور طبقے کا کیسے دھیان رکھے. ایک سویلائزڈ معاشرہ پہچانا جاتا ہے یہ نہیں اپنے امیر لوگ کیسے رہتے, اس کے کمزور اور غریب طبقہ کیسے رہتا ہے. اس لیے سب سے بڑی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے اپنے کمزور طبقے کو اوپر اٹھانا اور ان کی بنیادی ضروریات پوری کرنا. تو بنیادی ضروریات, کھانا دینا ان کو, ان کے لیے ان کو اسکول دینا ان کے بچوں کے لیے, ان کے لیے اگر وہ بیمار ہو ان کے لیے ہسپتال ہو, اور پھر ان کے گھر پہ ان کے سر پہ چھت دینا. یہ بنیادی ضروریات ہیں ایک انسان کی جو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے پوری کرنا. اور پھر گورنمنٹ ماحول بناتی ہے اپنے ملک میں تاکہ لوگ بزنس کر سکیں, تاکہ انویسٹمنٹ کر سکیں, ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہے تاکہ لوگ انویسٹ کر سکیں, ان کے لیے فیسیلیٹیٹ کرتی ہے تاکہ وہ انویسٹ کریں, بزنس چلے, روزگار ملے. لیکن ذمہ داری ان کی سب سے بڑی اپنے کمزور طبقے کی. اور یہ تھا جو مدینہ کا ماڈل جو تھا وہ یہ تھا کہ ایک غریب اس کے پاس مدینہ کی ریاست میں کہاں پیسہ تھا, لیکن انہوں نے تب بھی فیصلہ کیا کہ یہ جو زکوٰۃ کا کانسیپٹ کہ امیر سے پیسہ لیا اور کمزور طبقے کو دیا, اس کی بنیادی ضروریات پوری کی. اور یہ ہے ہماری کوشش پاکستان میں, جو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اب تک ایسا نہیں تھا. جو پیسے والے لوگ ہیں سارے قانون بھی ان کے لیے, ایلیٹ کے لیے قانون, سب کچھ, انصاف, ایجوکیشن ان کے لیے, اچھے پرائیویٹ ہاسپٹلز اب ان کے لیے. عام آدمی کے لیے ہماری ریاست پاکستان نے جو بنی تھی جس مقصد کے لیے, ہماری تو ریاست بنی تھی ایک مثال دنیا کو بتانے کے لیے کہ کیا تھی وہ, اسلام ہے کیا, ہمارا تو مقصد یہ تھا. تو یہ جو ہمارا جو اب راستہ ہے وہ اس میں یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ان لوگوں کو جو اپنی نئی ان کے پاس سکت ان کے لیے ہم کر رہے ہیں. یہ انشاءاللہ یہ جو نیچے آپ نے ڈاکٹر امجد جو حکومت کی جو آپ کی کوششیں ہیں اس پہ انشاءاللہ آگے بھی ہم چلیں گے, دیکھیں گے جس طرح طارق چیمہ نے کہا کہ کیسے آگے آپ کا پروگریس دیکھیں گے اور انشاءاللہ آپ کو آگے بھی فائنینس کریں گے. اور انشاءاللہ جیسے جیسے ہمارے پاس وسائل بہتر ہوتے جائیں گے, ہماری ریاست گورنمنٹ کی آمدنی بڑھتی جائے گی, تو سب سے زیادہ پیسہ جائے گا ان ایریاز میں, ہاؤسنگ میں, تعلیم میں, غریب لوگوں کو انصاف دینے میں. یہ بھی ہمارا پہلی دفعہ کرنے جا رہے ہیں کہ ہم لیگل ایڈ کا سسٹم لے کے آ رہے ہیں کہ اگر غریب آدمی وکیل نہیں کر سکتے تو گورنمنٹ اس کو وکیل کر کے دے گی. سو اس کو مفت انصاف, تعلیم, اس کا علاج, جو ہیلتھ کارڈ ہمارا ہے, یہ بھی ایک انقلاب ہے پاکستان میں کہ پہلی دفعہ ایک ہیلتھ انشورنس ایک عام آدمی کے لیے ہے. 7,20,000 روپیہ غریب خاندان کے لیے, اب تک 50 لاکھ پنجاب میں ہم بانٹ چکے ہیں. کے پی نے فیصلہ کیا کہ سارے غریب لوگوں کو وہ ہیلتھ کارڈ دے دیں گے, اور یہ انشاءاللہ ہماری ہے کہ سارے پاکستان میں جائے کہ ایک عام آدمی کو اس کو ہیلتھ کارڈ, ہیلتھ انشورنس ملے. اور جو میری اور کوشش ہے وہ یہ کہ ہمارے جو نچلے لوگ, جو کمزور طبقہ ہے, دیہاتوں کے اندر کمزور طبقہ ہے, ان کے لیے ان کی اپنے روزگار کے لیے چیزیں پیدا کریں, ان کے لیے فائنینسنگ پیدا کریں, ان کے لیے وسائل پیدا کریں تاکہ وہ اپنی زندگی بہتر کر سکیں. ساری کانسنٹریشن ہماری نچلے طبقے کی ہوگی. جو سارا احساس پروگرام ہے ہی اس لیے کہ ہم کیسے اپنے کمزور طبقے کو اوپر اٹھائیں گے. جو ہاؤسنگ کا ہے انشاءاللہ یہ ہمیں ٹائم لگا, اس میں کئی وجوہات تھیں. ایک ہمارا گورنمنٹ کا سسٹم بڑا سلو چلتا تھا, ایک پرانی چیزیں تھیں, PC1 اور یہ سارا سسٹم آہستہ اس نے ہمیں ڈیلے کیا. لیکن اب ہم تیار ہیں اپنا نیا پاکستان ہاؤسنگ لانچ کرنے کے لیے. انشاءاللہ 11 کو پہلا لانچ ہوگا, اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ مسلسل ہم اپنی جو ہاؤسنگ ہے یہ سارے پاکستان کے اندر لے کے جائیں گے. 3 میگا پروجیکٹس بھی ہم کر رہے ہیں. اسلام آباد میں ہم نے لانچ کر دیا ہے بلو ایریا پروجیکٹ, جو میگا پروجیکٹ ہے تاکہ ملک میں پیسے بھی آئیں
اور اس پروجیکٹ سے ہمارے پاس جو پیسہ آئے گا وہ جیسے جیسے پیسہ آتا جائے گا وہ ہم غریبوں کی ہاؤسنگ پہ لگاتے جائیں گے. اسلام آباد میں جو ہم نے میگا یہ جو بلو ایریا کا پروجیکٹ ابھی لانچ کیا ہے, اس کا جتنا بھی پیسہ آئے گا ہماری کوشش جو کچی بستی ہیں, یہ جو شہر کے اندر کچی بستیاں پوری طرح لوگ رہتے ہیں, ان کے لیے ان کے ہم نے ہاؤسنگ دینی ہے اور ان کو ہم نے اوپر یعنی بلڈنگز بنائیں گے جدھر ان کے لیے فلیٹس اور اپنی ملکیت ہو. تو وہ جیسے جیسے پیسہ آتا جائے گا ہماری کوشش ہے اس غریبوں کی ہاؤسنگ کے اوپر, جو کمزور طبقے کی ہاؤسنگ کے اوپر خرچ کریں. میں آپ کو عمران صاحب آپ کو اور طارق شیوا آپ کو بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس کو آپ نے تیز پروسیس کرنا ہے. اب تک ہم جس پیس پہ جا رہے تھے اس کی بھی کئی وجوہات تھیں, لیکن اب سے ہم نے اس کو تیز فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. یہ جو ہماری لو کاسٹ ہاؤسنگ ہے اس کے اوپر ہم نے اب پورا زور لگانا ہے, اور اس سے جو اگلا فائدہ ہوگا کہ ہم روزگار دیں گے لوگوں کو. جیسی جیسی اکانومی چلنی شروع ہوگی, اس سے 30-40 انڈسٹریز ڈائریکٹلی کنسٹرکشن کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, تو جیسی جیسی ہماری کنسٹرکشن چلے گی, یہ سال ہے ہمارا 2020 لوگوں کو نوکریاں دینے کا, گروتھ ریٹ بڑھانے کا. کہ جو اب تک پہلا سال 2019 کا اسٹیبلائزیشن کا تھا, یہ انشاءاللہ اس ملک کو آگے بڑھانے کا, روزگار گروتھ ریٹ بڑھانے کا. ڈاکٹر امجد, پھر میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ یہ اس کا بڑا آپ کی جو مجھے اچھی چیز پسند آئی, آپ نے بڑی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے بتایا کہ ہم پتہ چلوا لیں گے کہ کون سے گھر بن رہے ہیں, اور ہم جس طرح آپ نے کہا کہ ان سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں. یہ جتنا بھی آپ ٹرانسپیرنٹ کریں گے اتنا ہمارے لیے آسان ہوتا ہے گورنمنٹ کے لیے آپ کو بیک کرنا, اور انشاءاللہ آپ کے لیے اور بھی ہم وسائل دیں گے. جیسے منسٹر طارق شیوا نے کہا کہ جیسے ہم دیکھیں گے اگست سے پہلے, تو ہم انشاءاللہ آپ کے لیے اور وسائل دیں گے تاکہ اور ہم